السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستوں، جس دن سے یہ دنیا بنی ہے حق و باطل کی جنگ اسی روز سے جاری ہے۔ جس روز شیطان کو اس کے تکبر کی وجہ سے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تو اس نے قسم کھائی کہ روز قیامت تک انسان کو گمراہ کرے گا، انہیں فتنہ، فساد اور کفر کے اندر مبتلا کرے گا، یہاں تک کہ انہیں جہنم میں پہنچا دے۔ شیطان کا سب سے بڑا مورا اور قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا تاکہ سچے مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے۔ یہ اتنا بدترین فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس سے بار بار خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا کہ لوگوں اس کے ذکر سے غافل مت ہونا، یعنی اسے بھول مت جانا، کیونکہ دجال اسی وقت دنیا کے اندر ظاہر ہوگا جب گھر گھر اس کا ذکر بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ لوگ اسے محض ایک فرضی کردار تصور کرنے لگیں گے، مگر ایمان والے لوگ اس کی نشانیوں سے اور اس کے ماتھے پر لکھے کافر لفظ سے اسے پہچان لیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ دجال کی آمد سے قبل کے حالات انتہائی اہم ہیں، جنہیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے چیلے جو کہ یہودی ہیں اور دجال کو اپنا مسیح تصور کرتے ہیں، ایک ایسا پورا سسٹم تیار کر چکے ہیں جس سے انسانوں کی ہر لمحہ جاسوسی کی جا سکے، انہیں ایک حکومت کے نیچے اکٹھا کر کے ان پر حکمرانی کی جا سکے، یعنی دجال کی آنکھ ہر لمحہ انسانوں پر نظر رکھ کر ان کو کنٹرول کر سکے، جس کا ثبوت آج سوشل میڈیا مثلاً فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کو استعمال کرنے والی دنیا کی 50% آبادی ہے، اور یہ سب کی سب کمپنیز یہودی کنٹرول کر رہے ہیں، جن پر آئے روز لوگوں کی پرائیویسی کو چوری کرنے اور اپنے پاس سٹور کرنے اور آگے بیچنے کے الزام لگتے رہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے پرسنل ڈیٹا کو، ان کی پسند ناپسند، وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے چہرے تک کی شناخت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے اور فیس ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے مختلف مشہور اپلیکیشنز اور آئی فون اور گوگل جیسی کمپنیز ایک شناختی علامت کی طرح اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر ہر لمحہ سٹور کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پوری دنیا سے ہر شخص کا ATM، بینک اکاؤنٹ، جہاز میں سفر کی ڈیٹیلز، تصویریں، پاسورڈ، لوکیشن، بات چیت کا ریکارڈ، الغرض ایسی بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں جس کا عام انسان کو اندازہ تک نہیں ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان سب کا مقصد پوری دنیا کے لوگوں کے دماغوں میں ہونے والی حرکات کو مانیٹر کرنا، ان کی مسلسل جاسوسی کرنا، ان کا ڈیٹا خفیہ ایجنسیوں کو دینا، اور سب سے اہم کہ مستقبل کے اندر ایک ایسا سسٹم لانا ہے جس سے پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں پیدا ہونے والی ہر معمولی حرکت پر نہ صرف نظر رکھی جا سکے، بلکہ ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ جب چاہیں ان انسانوں کو نہ صرف دیکھ سکیں بلکہ انہیں کنٹرول کر سکیں، جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے جسم کے اندر داخل کی جانے والی RFID ہے، تاکہ وہ دنیا میں موجود ہر انسان کے دماغ کو وقت سے پہلے پڑھ کر انہیں ایسا جواب دیں کہ لوگ دجال کو خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ دنیا کی 7.5 ارب آبادی کا ڈیٹا ایک جگہ پر سٹور کرنا آج سے پہلے ممکن نہیں تھا، لیکن گوگل نے یہ اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا کوانٹم کمپیوٹر تیار کر لیا ہے، جو صرف 200 سیکنڈز کے اندر وہ حساب لگا سکتا ہے جسے مکمل کرنے کے اندر موجودہ طاقتور ترین سپر کمپیوٹر کو بھی 10,000 سال لگ جائیں گے۔ یہ کوانٹم کمپیوٹر آج کے روایتی سپر کمپیوٹروں کے مقابلے میں تقریباً 1,57,68,00,000 گنا زیادہ حسابی طاقت کے حامل ہیں اور انسانوں کا ریکارڈ جتنا چاہیں اور جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج صحیح معنوں کے اندر ہمارا دماغ حقیقی دنیا سے ہٹ کر ورچوئل یا غیر حقیقی دنیا کا غلام بن چکا ہے۔ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا نے انسانوں کے دماغ کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے، جس کی بدولت شیطان کے چیلوں کی خفیہ تنظیموں کی حکومت انسانوں پر قائم ہو چکی ہے، اور وہ اپنے ہر حکم کو ہم تک براہ راست پہنچا رہے ہیں۔ آپ اپنے اور دوسرے ملکوں کے اندر جمہوری حکومتوں کے نظام کی بات تو چھوڑ دیں، یہ سارے نظام بھی انہی کے ماتحت اور غلام ہیں۔ حکومتوں کا آنا جانا، ان کا بننا، ٹوٹنا، پارٹیوں کو الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنا، یا کچھ ملکوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے نظام کا قائم ہو جانا، یہ سب کے سب انہی اشاروں پر کھیلے جا رہے ہیں۔ ان کی ہلائی ہوئی ڈوریوں پر ہم سب کٹ پتلیاں بن کر ناچ رہے ہیں، اور یہ سارا میڈیا، کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، ہر جگہ ان کے لوگ کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں کی غفلت کی وجہ سے انتہائی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے منصوبوں کے اندر کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں کا ایک ڈائریکٹر جس کا نام تھا ڈیوڈ کرالی اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی اور 8 سالہ بیٹی کے ہمراہ مردہ حالت کے اندر پایا گیا۔ 3 افراد کے اس چھوٹے سے خاندان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ ایک فلم گرے اسٹیٹ پر کام کر رہا تھا جو کہ 1.5 ماہ کے بعد ریلیز ہونے والی تھی، لیکن فلم کے ریلیز سے پہلے ہی اس کو اس کے خاندان سمیت گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ اسی لیے یہ فلم کبھی بھی نمائش کے لیے پیش نہ ہو سکی، لیکن آج بھی اس کا ٹریلر یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اس فلم کے اندر ایک ایسی خفیہ اور انتہائی طاقتور تنظیم کا قصہ بیان کیا گیا تھا جو خفیہ طور پر پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کی ہوتی ہے۔ فلم کی کہانی کے مطابق وہ ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جو کہ بظاہر تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کی بالادستی پوری دنیا پر قائم ہوتی ہے۔ ہالی ووڈ کے اس مشہور فلم ڈائریکٹر کے قتل کا سراغ آج تک پولیس کو نہیں مل سکا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے خود ہی موقع واردات سے قتل کے تمام شواہد غائب کر دیے اور تمام ثبوت مٹا دیے، ورنہ امریکہ جیسے ملک کے اندر مشہور فلم ڈائریکٹر کے قتل میں ملوث ہونا اور اس کے قاتلوں کا راز نہ ملنا ناقابل یقین سی بات ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈیوڈ کرالی یقیناً اس گرے اسٹیٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے تھے جس کی حقیقت میں حکمرانی تھی، لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خفیہ منصوبہ اور ان کی پلاننگ کو دنیا کے سامنے کوئی بھی فلم ڈائریکٹر اپنی فلم کی صورت میں سامنے لائے۔ ہالی ووڈ کی اس دنیا کے اندر اس گرے اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کی بالادستی قائم ہے، لیکن ان میں سے بعض فلم ڈائریکٹر ان کی حقیقت کو جان کر فلموں کے ذریعے دنیا کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان خفیہ لوگوں کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ ایسے فلم ڈائریکٹر کو یا تو راستے سے ہٹا دیتے ہیں یا پھر ان کا کیریئر ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ گرے اسٹیٹ یا نہ نظر آنے والی شیطانی ریاست کے بارے میں جاننے والے افراد اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے متعلق لب کشائی کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کوئی صحافی یا کسی ٹی وی چینل کا رپورٹر ان کے بارے میں کچھ سامنے لانے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنا اس کا ٹی وی چینل یا اخبار اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ یہاں پاکستان کے ٹی وی چینلز میں سے بھی اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو یا تو اس کے ٹی وی چینل کے پروگرام کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ سکینڈلز بنا کر اس کا کیریئر تباہ کر دیں۔ لہٰذا ان کی حقیقت سامنے لانے والا کوئی فلم ڈائریکٹر ہی ہو سکتا ہے جو کسی فلم کے ذریعے اشاروں کی صورت میں دنیا کو ان کے بارے میں بتائے۔ بالکل ایسا ہی ہوا 1988 کے اندر جب ہالی ووڈ کے اندر ایک ایسی ہی فلم کو بنایا گیا جس کا نام تھا دے لیو۔ اس فلم کے اندر بہت کھل کر ان خفیہ طاقتوں کے منصوبے کے بارے میں دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی جن کا تسلط اس دنیا پر قائم ہے۔ یہ ایک بہت ہی لاجواب فلم ہے جس میں کسی خفیہ تنظیم یا گروپ کا نام لیے بغیر صدیوں سے دنیا کے انسانوں پر کنٹرول کے خواہش مند انسانوں کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ یہ فلم جلد ہی منظر عام سے ہٹا دی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی یہ واحد فلم تھی جس کے اندر شیطانی منصوبے بنانے والے گروہوں کو بڑی خوبصورتی سے اشاروں کے اندر بے نقاب کر دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی کچھ یوں ہے کہ فلم کے آغاز کے اندر فلم کا ہیرو کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر قریبی پارک میں ایک سیاہ فام پادری 5-6 لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیے ہوئے کچھ تقریر کر رہا ہوتا ہے۔ تقریر کرتے ہوئے وہ آس پاس کے لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا غلام بنا لینا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا سے خدا کا نام اور خدا کے ماننے والوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے ہیں اور اس دنیا کو اپنے شیطانی نظام کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ فلم کا ہیرو اس تقریر کو محض بکواس اور فضول باتیں سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے جاتا ہے کہ اچانک ہر طرف سے پولیس کی گاڑیاں نمودار ہوتی ہیں اور اس پادری پر اور وہاں کھڑے لوگوں پر پولیس کی جانب سے تشدد شروع ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ فلم میں تھوڑا آگے چل کر پولیس اس چرچ پر چھاپا مارتی ہے جہاں پر وہ پادری رہتا ہے۔ اتفاق سے فلم کا وہی ہیرو اس وقت پولیس کو چرچ پر چھاپا مارتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور پولیس وہاں سے پادری کو کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اب یہ شخص تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی چرچ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پہنچ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ لوگ کس طرح کی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوں گے کہ جس کی وجہ سے پولیس ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے۔ اسی دوران سامان کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ایک باکس ملتا ہے جس کو تالا لگا ہوتا ہے۔ وہ اس باکس کے تالے کو توڑ کر باکس کی تلاشی لیتا ہے تو اس کے اندر اسے سینکڑوں عجیب و غریب قسم کے کالے شیشے والی اینکیں ملتی ہیں۔ وہ ان میں سے ایک اینک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے تو اس کے سامنے سے اچانک منظر ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ دراصل یہ اینکیں ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں جو انسانوں پر کنٹرول کرنے والی شیطانی تنظیموں والے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب فلم کا ہیرو یہ چشمہ لگا کر چرچ سے باہر آتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک الگ ہی دنیا نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو حقیقت تو رکھتی ہے لیکن عام انسانوں کی نظر سے بالکل چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے سامنے ایک بہت بڑا بل بورڈ جو کہ سڑک کے کنارے پر لگا ہوتا ہے، اس پر ایک لڑکی جو کہ کاسمیٹک کی ایڈورٹائزنگ کے فوٹو کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اینک لگانے کے بعد اس بورڈ پر لکھا نظر آتا ہے کہ خدا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ دور اگلے بورڈ پر اسی طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کی بجائے اسے موٹے موٹے حروف کے اندر یہ لکھا نظر آتا ہے کہ تم سب ہمارے غلام ہو، لیکن جیسے ہی یہ شخص اس اینک کو اتارتا ہے تو پھر سے بل بورڈ پر وہی ایڈورٹائزنگ والی لڑکی نظر آتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہر بل بورڈ پر جن چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ نہ تو اتنی اہم ہوتی ہیں اور نہ ان کو خریدنے والے خریدار کو شوقیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر تصویر کے ساتھ کچھ عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور شکلیں ضرور بنے ہوتے ہیں۔
इसी तरह से वो एक शख्स को देखता है जिसके हाथों के अंदर करेंसी नोट होते हैं, लेकिन जब वो ऐनक उतार कर देखता है तो नोट बिल्कुल एक सादा कागज की शक्ल के अंदर होते हैं जिन पर लिखा होता है कि पैसा ही तुम्हारा खुदा है। फिल्म काफी दिलचस्प है और इसके अंदर इशारों ही इशारों के अंदर पूरी तरह से इन खुफिया पैगामात की हकीकत दिखाई गई है जो हर रोज हमारे इर्द गिर्द आज भी नजर आते हैं, लेकिन हम इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। आप अभी बाजार को निकल जाएं, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल आपको अपनी आंखों के सामने जगह जगह नजर आएगी। आप देखेंगे कि सड़कों पर, मार्केटों में, गलियों बाजारों में मुख्तलिफ किस्म के बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होंगे जिन पर कुछ चीज़ों की मशहूरी के साथ साथ कुछ अजीबो गरीब और बेमानी अल्फाज भी आपको नजर आएंगे जिनका बज़ाहिर तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हकीकत के अंदर इन्हें सोच समझकर आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ तक कि किसी फिल्म, किसी ड्रामे या बच्चों के प्रोग्राम या किसी कार्टून या फिल्म के अंदर या खसूसन आजकल के गानों की वीडियो के अंदर आप इनके बैकग्राउंड पर देखें तो आपको मखसूस किस्म के निशान जैसे कि एक आंख या पिरामिड वगैरह के निशान हर जगह देखने को मिलेंगे जो कि शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जाहिर है कि ये बिला वजह बिल्कुल नहीं है। ये पैगामात किस मकसद के लिए हमारे शऊर के अंदर पहुंचाए जाते हैं? इसलिए ताकि हमारे ईमान को और हमारे अकीदे को निशाना बनाएं, हमारे माँ बाप के बताए हुए वाहिद खुदा के रास्ते पर हमारे यकीन को मुतज़ल्ज़ल करें। यही वजह है कि हम दिन ब दिन ईमान से खाली होते जा रहे हैं। हम सबको पता है कि ये दुनिया फ़ानी और आर्जी है। हमें कुछ वक्त गुजारने के बाद अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। इसके बावजूद दुनियादारी के अंदर हम इस कदर गर्क हो चुके हैं कि हमें यही लगता है कि जैसे हमने हमेशा यहाँ पर रहना है। हालांकि हम हर रोज़ कब्रों के अंदर मैयतों को उतारते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई सबक नहीं लेते कि आखिर हमें भी एक दिन इस फ़ानी दुनिया से चले जाना है। क्योंकि आज के मीडिया ने इंसानों के दिमाग पर ऐसा कंट्रोल जमा लिया और खौफ व हरास इतना बढ़ा दिया है कि हर टीवी देखने वाला मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है। आज मीडिया इस कदर ताकतवर हो चुका है कि शैतान को भी फरिश्ता दिखाना चाहे तो इसे ऐसा बनाकर पेश कर सकता है, यानी कि अच्छे को बुरा दिखाना और बुरे को सबसे अच्छा दिखाकर इंसान को गुमराह कर सकता है। तो क्या दज्जाल को सब इंसानियत का मसीहा और खुदा मनवाने के लिए ये कुछ नहीं करेगा? और यही है इसका फ़रेब, यानी हकीकत से फेर कर या लोगों को धोखा देकर इन्हें गुमराह करना, जिसकी वजह से इसका नाम दज्जाल, जो कि दजल से निकला है, रखा गया है। और दजल का मतलब है धोखा देना। अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन्हीं लोगों के अंदर शामिल फरमाए जो दज्जाल के मकर फ़रेब को पहचान कर इसका मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।